حسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کس طرح سے جو ہے عالمی طاقتوں کو آگے بڑھنا ہوگا؟ کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ سفارتی محاذ پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کوششیں اب تک ہیں وہ تو ناکامی دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ عالمی مرض ہو ہیں، یہ اب کس مرض کی دعائیں ہیں؟ یہ کون سی عالمی طاقتیں؟ بڑی عالمی طاقتیں تو امریکہ اور دیگر یورپین کنٹریز اور برطانیہ، وہ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو ہر طرح سے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے اپنے ہتھیاروں کی تجربہ گاہ جسے کہتے ہیں، جہاں پر انہوں نے پریکٹس کرنی ہے، وہ فلسطین کو بنا رکھا ہے۔ وہ ایسا انہوں نے خوفناک منظر وہاں پر پیش کرتا دکھائی دیتا ہے غزہ میں، کہ وہاں پر جو رپورٹر جو وہاں پر حالات دیکھ رہے ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، معاملات حالات، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بتا ہی نہیں سکتے جس طرح درندگی کا وہاں پر جو ہے وہ مثالیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہاں پر خطرناک قسم کا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، تجربے کیے جا رہے ہیں، اور لاکھوں ہزاروں افراد کو جو ہے وہ دربدر کر دیا گیا۔ یعنی کتنے اب تک 10,900 سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا ہے، 4,880 بچے ہیں، 2,900 سے زائد خواتین ہیں جن کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف اسلامی ممالک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تصاویریں جاری کی جا رہی ہیں، وزارت خارجہ ہمارا ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر کے اعلامیہ جاری کر کے اپنے پر اتار دیتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا۔ پرائم منسٹر اور پاکستان نگران ہے، جا کر وہ ایک اپنی تقریر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا کام پورا ہو گیا۔ کیا یہ ہمارے معاملات بس اسی طرح ہی رہ گئے؟ ہم نے کوئی جو ہے عملی طور پہ کام نہیں کرنا؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو جگانے کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے؟ کسی نے کوئی پہل کی ہے سوائے ایک دو کنٹریز کے علاوہ؟ بتائیے، سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ جس طریقے سے فلسطینیوں کو تہس نہس کرنے پر، ان کا زمین سے، ان کا بالکل دنیا سے تعلق ختم کرنے کے ایجنڈے پر اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اقدامات کر رہا ہے، اس طرح کی آپ نے جنگ عظیموں میں بھی اس طرح کی مثالیں نہیں دیکھی۔ ہم تو کتابوں میں پڑھتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے معصوم بچوں کو شہید کر دیا جاتا رہا، کس طریقے سے ہمارا فلموں میں موجود تھی۔ یہ تو اللہ معاف کرے، یہ تو ہمیں عملی طور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور شرم کا مقام ہے مسلمان کنٹریز کو، مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ ہم جیسے اسلامی ممالک کو، کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے ہیں۔ ایک معاون خصوصی نکلتا ہے، تقریر ہلکا سا بیان دیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب انہوں نے قرضے لینے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم روابط کرتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ جو ہے دروازے کھٹکاتے ہیں، ہم جا کے اسلامی ممالک کنٹریز سے رابطے کرتے ہیں۔ اب جب جو ہے وہ اسلامی ملک جو ہے ہمارے فلسطین میں غزہ کی پٹی پر جس طرح خون بہایا جا رہا ہے، تو ابھی تک خاموش تماشائی بیٹھے ہیں۔ ایک احتجاج ہو گیا، دوسرے کنٹری میں احتجاج ہو گیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ آئندہ اگر یہ معاملات جنگ بندی نہ رکی، میں جتنی اب تک میں نے چیزیں ان کی پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں، تو آئندہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں خطرناک جو ہے وہ حالات پیدا ہو جائیں گے اس پورے خطے کے لیے، اور اس کے اثرات پوری دنیا پر جو ہے وہ پڑتے دکھائی دیں گے، کیونکہ یہ ایک فلسطین یا غزہ کی پٹی نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھے اس سے پوری دنیا منسلک ہے۔ اگر ابھی جو ہے عالمی طاقت جو طاقتیں رکھتی ہیں، معاملات کو اگر اقدامات نہ کیے گئے، اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کی افواج کہاں پر ہیں، وہ اٹھے نکلے جا کر۔ جی بالکل، اسلامی ممالک تو جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد تک ہی دکھائی دے رہے ہیں، اور جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ تو بظاہر نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔